बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को दोबारा अपनी लपेट में ले लिया है। इसकी जो दूसरी लहर आई है वो पहली लहर से शदीद कहा जा रहा है उसको, जिसकी वजह से दोबारा यूरोप के काफ़ी मुल्क जो हैं उनमें लॉकडाउन हो गया है। उसमें बेल्जियम भी है जिसमें तकरीबन 1.5 माह के लिए लॉकडाउन हो चुका है और जो कि 13 दिसंबर तक रहेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं दूसरे ममालिक में भी हम देखते हैं तो इसकी शदीद लहर आ चुकी है, जो कि सर्दियों में कहा जा रहा है कि कोरोना जो वायरस है ये जो है ज़्यादा असर करेगा, ज़्यादा इससे लोग अफेक्ट होंगे। तो हम पाकिस्तान में भी अब देखते हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से दिन ब दिन मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। और साथ ही हम जब देखते हैं कि गिलगित और बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हो रहे हैं 15 नवंबर को, तो उसमें देखें कि मैदान सजे हुए हैं, लोग ऐसे जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं, खड़े हैं, तो कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इस पर हम बात करने से पहले इस पर हम बात करने से पहले एक बात की तरफ थोड़ा सा इशारा कर दें जो हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुरी साहब के बारे में कहा था कि उन्होंने अपनी तकरीर में जो मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, तो उसके पर हमने कहा था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में एक औरत की इज़्ज़त है और उसका अपना एक मकाम है। किसी भी मुल्क में ले लें आप उसको, वहाँ पर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। अब यूरोप में यहाँ पर ले लें आप, किसी ख़वातीन को, किसी खातून को आप कुछ कह नहीं सकते। आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि किसी खातून के बारे में आप कोई अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर करते हैं, साबित होता है, तो आप उसका हर्जाना पे करना पड़ता है या उसकी सज़ा भी हो सकती है आपको। तो उस पर हमने बात की थी, लेकिन हमारे कुछ दोस्त थे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ इस बात का इजहार किया कि आपने ये बात, इतनी बुरी बात नहीं थी उनकी गांडापुरी साहब की, उन्होंने तो सिर्फ खूबसूरती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या कहा कि पाकिस्तानी पैसे से आपने अपनी आसाइश का इंतज़ाम किया है। तो उस पर बात की थी जो ऐसी नहीं है कि उसको नाजेबा कहा जा सके, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें भी हमेशा ख़ान साहब की और उनकी फ़ैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उन साहब की ये दोस्तों की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो कहने का मकसद ये था कि क्योंकि ख़ान साहब ने जो नारा लगाया कि एक नया पाकिस्तान, देखिए नया पाकिस्तान में हर चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। उसमें आप, अगर उन्होंने गाली दी है, आप भी उनको गाली का जवाब गाली से ही देंगे, तो फिर उनमें और आप में फ़र्क नहीं रह जाता। माजी में हमने देखा है कि जब सियासत के लिए एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला जाता था, मियां नवाज शरीफ साहब खुद, उन्होंने भी वो जहाज़ से बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर, रियान तस्वीर जो हैं वो बनवा कर वो जहाज़ों से फेंकी थी। और अभी भी गंडापुरी साहब ने तो कह दिया है, लेकिन जो उनके जवाब में भी आया, अभी भी ये दूसरी तरफ से कोई खामोशी नहीं है। हमारे कहने का मकसद ये था कि औरत को इज़्ज़त होनी चाहिए, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीटीआई की जो बंदे ने कहा है वो ख़राब है और दूसरी जो है वो दूध से धुली हुई है, वो बिल्कुल नहीं है। उनमें जिनका भी जिसको मौका मिलता है वो गलत से गलत बात करने, घटिया से घटिया बात करने का मौका अपने हाथ से ज़ाया नहीं होने देता। जिसमें नून लीग की तरफ से भी हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, शेर साहब, क्या नाम उनका, आबद शेर अली साहब हैं वो, और उनके अलावा ये अभी जो बीबी इनकी आई हैं नई, उज़मा बहारी साहबा, वो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म को बेगैरत तक कह दिया। तो ये नहायत ही नाज़ेबा अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि ये उज़मा बहारी साहबा की बात ही ले लेते हैं, ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी और उनकी रिकॉर्ड पे सारी बातें, और एक टीवी शो में जब वो एक एंकर के साथ बैठी थी, उन्होंने उनकी पूरी वीडियो पीछे से चलाई थी कि ये देखें आप क्या कहती थी मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में। तो वो फिर ज़ाहिर है फिर वो थोड़ा बहुत शर्मिंदा होते हैं, लेकिन ये इनमें शर्मिंदगी वगैरह ख़त्म हो जाती है कि सियासतदान, अक्सरियत जो सियासतदानों की है वो यही समझती है कि एक दूसरे को गाली निकालेंगे हम, एक दूसरे को जब तक गाली नहीं निकालेंगे हम बड़े सियासतदान नहीं बन सकते।
تو اس پر دونوں پارٹیوں کو، تینوں پارٹیوں کو، اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی، ان کا بھی بیان تھا کہ وہ اسلام آباد میں جو جادوگرنی، ان کی بیوی کو جادوگرنی تک کہہ دیا تھا انہوں نے، جو کہ یہ بھی سخت نازیبا الفاظ ہیں. ایک پرائم منسٹر ہے، ان کی وائف ہیں، آپ سے تو ان کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں. ایک گھر میں بیٹھی خاتون ہے، اس کے بارے میں آپ کیچڑ اچھالیں گے تو یہ ٹھیک نہیں. ہاں، تو ایک آج ہم دیکھ رہے تھے کہ ریحام خان صاحبہ جو سابقہ بیوی ہیں عمران خان صاحب کی، ان کا بھی ایک ویڈیو سامنے آئی، تو انہوں نے اخلاقیات پر بہت بھاشن دیا. تو اس کو دیکھ کر تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو ایک مرد بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے، تو یہ آج اخلاقیات کا درس دے رہی ہیں. تو ایسی خواتین پر بھی اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، تو کیونکہ شرم نام کی تھوڑی ہی چیز ہونی چاہیے انسان میں، تو نظر نہیں آئی ہمیں. تو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں گلگت بلتستان میں جو میلے سجے ہوئے ہیں، اور کیونکہ پاکستان دنیا میں، آپ نے پہلے بتایا کہ پوری دنیا میں ہی کرونا وائرس کی جو ایک لہر اٹھی ہے، اس نے، اور یہ لہر جو شدید ہوتی جانی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، بہت سے ممالک نے کہا جی ہم نے ویکسین تیار کر لی ہے، لیکن وہ کب آتی ہے کب نہیں آتی وہ اس کا بھی انتظار کرنا پڑے گا. اور اس سے پہلے ہی اگر یہ لوگ کرونا کا شکار ہو گئے، جیسے کہ ابھی بہت سے لیڈران بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے خود قاہرہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اس بیماری سے، ان کو کرونا ہو چکا ہے. اور خود مریم نواز شریف صاحبہ کی کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر صاحب، ان کا بھی پازیٹیو آ گیا. ٹھیک ہے، تو کیوں، اور ان سے جتنے بھی ملے ہیں، وہ جتنے خبر دی کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ ملے ہیں سب کو ان کا پازیٹیو آ گیا. تو ٹھیک ہے، آپ جلد سے جلوس کر دیں، لیکن لوگوں کا بھی ایس او پیز جو ہیں اس کا حکومت کی طرف سے اس کا تو خیال رکھے. جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جلسے کرنے سے روکا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں، جلسے وغیرہ کر لیں جیسے میاں صاحب انگلینڈ سے کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح ارینجمنٹ کر سکتے ہیں نا. کیوں لوگوں کو آپ باہر لا کے ان کو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی ملک اس قابل نہیں ہے، ویکسین بھی نہیں ہے، وہ کب آتی ہے کب نہیں آتی. اسپتالوں کی حالت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر لوگ زیادہ تعداد میں ہوں گے تو ظاہر ہے انہوں نے مرنا ہی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ حکومت اگر وہ کہہ رہی ہے، لوگ اس پر کہتے ہیں کہ جی وہ ڈر کے خوف کے مارے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے، تو جلسہ نہ کرنے کی وجہ ان کا ڈر خوف نہیں ہے. ان کا ڈر خوف اگر ہے تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ بیمار نہ ہوں. اگر وہ اب یہ بعد میں پتہ چلے گا، جتنے لوگ جلسوں میں آئے ہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ ان میں سے اب کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اب اللہ نہ کرے کتنے لوگ مرتے بھی ہیں ان میں سے، تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگر دیکھا جائے یہاں بیلجیم میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان میں سے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، کوئی ایک بتا دے جس نے کوئی جلسہ کیا ہو. کیونکہ یہاں پر حکومت نے سختی سے منع کیا کہ آپ لوگ یہاں میں باہر نہیں نکل سکتے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے اگر باہر نکلیں گے تو جرمانہ ہوگا ان کو، اور وہ جرمانہ دینے ہی دینا انہوں نے. اگر یہ کہیں گے نہیں دیتے تو وہ ڈبل ہو کے آ جائے گا. یہ جرمانہ دینا ہی دینا ہے. ایک تو جرمانے کا خوف ہے، اور دوسرا حکومت کا قانون ہے. یہاں پر انہوں نے آپ کو اندر رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ 8 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد بندہ نظر نہیں آنا چاہیے گلی میں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں دن میں بھی نظر نہیں آ رہا. ابھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے 1 مہینے کا ٹائم ہے. ویکسین کا بھی یہاں کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پر ابھی اعلان ہوا کہ اگلے ہفتے وہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے آرڈر کر دیں ویکسین کا. تو انشاءاللہ تعالی یہ مرض جو ہے، وبا جو ہے، چلیں ابھی اتنا وہ جہاں تک 10 مہینوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا اور انتظار کریں تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ وبا ہے، اس پر کام ساری دنیا کام کر رہی ہے اور کچھ کامیاب بھی ہو گئے. 90% تک ویکسین جو ہے وہ ایسی حالت میں بھی آ چکی ہے جس سے 90% جس کے اثرات پازیٹیو آتے ہیں کہ لوگ اس 10 میں سے اگر 9 لوگ ہیں تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اب پاکستان میں کے حوالے سے بھی یہی بات کریں گے کہ آپ جلسے جلوس ضرور کریں، ٹھیک ہے الیکشن آتا ہے اس میں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا، ان کی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کی پارٹی کے لوگوں میں سے جو بیمار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ اس کی ذمہ داری پھر آپ لوگوں پر ہی جائے گی کہ آپ لوگوں نے حکومت کی بات نہیں مانی اور اپنی ہٹ درمی
کر رہے ہیں آپ لوگ، جلسے جلوس کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کوئی خیال نہیں کر رہے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی نہیں، جبکہ بہت سے لیڈران آپ کے بیمار ہو چکے ہیں۔ تو بس آج جانے کا مقصد یہی تھا ناظرین آپ کے سامنے کہ ایک تو وہ بات کو تھوڑا کلیئر کر دیں کہ امین گنڈا پوری صاحب نے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے وہ صرف ان پر ہی ہم نے بات نہیں کی کہ انہوں نے غلط کیا، جو دوسرے کرتے ہیں وہ سارے ہی غلط کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ آپ لوگ کیوں نہ کریں، عوام چاہتی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہ کریں، اس لیے کیونکہ آپ نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم نئے لوگ ہیں، نیا سسٹم لے کر آئیں گے۔ تو نئے سسٹم میں وہ پرانی باتیں تو فرسودہ باتیں تھیں جو اس کو ختم کریں آپ لوگ۔ ہاں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ گنڈا پوری صاحب نے جو بات کی ہے اس کی ان کو معافی ہے، نہیں، انہوں نے جو غلط بات کی ہے وہ غلط ہے، وہ کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، نون لیگ کا ہے، جو غلط بات کرتا ہے وہ اس کو غلط ضرور کرنا چاہیے۔ اور پاکستان میں جو حکومت کی طرف سے جو ایس او پیز ہیں ان کا بھی خاص طور پر ان سیاسی پارٹیوں کو ضرور خیال کرنا چاہیے، اور اپنے ورکرز کی زندگی ان کے لیے بڑی اہم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس وبا سے کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سارے کا سارا ذمہ داری پھر انہی لوگوں پر ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کوئی نیا ایشو لے کر یا اپنے کسی دوسرے پروگرام کی صورت میں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔